جبکہ میرے آقا نے فرمایا تم جب تک بندوں کو معاف کرتے رہو گے اللہ بھی تمہیں معاف کرتا رہے گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بندوں کو معاف کر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں میں کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا ہمیں۔ آج بیویوں کو مار پیٹ ہوتی ہے، طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، بلکہ طلاق دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، اور یاد رکھنا ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہمارا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، آئیے بتاؤں۔ ایک شخص ہے جس نے نبی کے چچا جان کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، بہت چہیتے چچا، بلکہ اس دور میں سب سے چہیتے چچا۔ جتنے چچا اس وقت حضور کے حیات تھے، سب سے زیادہ چہیتے اگر کوئی چچا تھے حیات والوں میں تو وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ تھے۔ حضرت امیر حمزہ ہے، بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، کہ اس لیے کہ رشتے بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کی جو امی تھی تو وہ امی کے بھانجے بھی لگتے تھے، حضور علیہ السلام کی امی کے بھانجے بھی لگتے تھے حضرت امیر حمزہ۔ ایک رشتہ یہ بھی تھا۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ ایک ماں یعنی حضرت صہیبہ کا دودھ دونوں نے پیا تھا، تو دودھ شریک بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، بہت پیار تھا دونوں میں۔ زیادہ نہیں، صرف 3 سال کی عمر میں فرق تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی عمر 3 سال زیادہ تھی، حضور علیہ السلام کی عمر شریف 3 سال کم تھی۔ یہ محبت، لیکن محبت بڑی تھی۔ وحشی نام کا ایک غلام حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیتا ہے، قتل کرتا ہے، اور صرف قتل نہیں کرتا ہے بلکہ سینہ چیرتا ہے، کلیجہ نکالتا ہے، کان کاٹ کے، انگلیاں کاٹ کے ایک عورت کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ سب داستان ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہ میں کبھی بیان کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے۔ حضور علیہ السلام اس شہادت پر اتنا روئے کہ کسی موت پر حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اتنے حضور کے آنسو بہے۔ سرکار علیہ السلام کو اتنی تکلیف تھی حضرت امیر حمزہ کے جانے پر۔ اب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ یاد تھے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ ان لوگوں کے دکھ مسلمان بھول نہیں سکتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کی ایک لسٹ بنوائی تھی کہ یہ جہاں دکھیں گے ان کو وہی قتل کر دیں، انہیں نہیں چھوڑنا، یہ جہاں دکھے ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے وحشی کا نام بھی تھا، جناب وحشی ان کا نام بھی تھا، کہ یہ شخص جہاں دکھے قاتل حمزہ کا، اسے قتل کر دیں۔ یعنی کہ اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ بلیک لسٹ میں اس کا نام تھا، اس شخص کا۔ حالانکہ بعد میں وہ ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد اب وہ قابل احترام ہو گئے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ بھئی انہیں قتل کر دینا جہاں دکھے۔ قابل معافی جرم نہیں ہے، بہت دکھ دیا اس شخص نے، لیکن ایسا ہوا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ وہ نہیں لگے۔ مکے کے کسی شخص نے کہا وحشی، محمد عربی نے تیرے لیے اعلان کیا ہے کہ تو جہاں دکھے قتل کر دے۔ وحشی نے کہا جب قتل ہی ہونا ہے تو کسی مسلمان، عام مسلمان کے ہاتھ سے کیوں، میں سیدھے جا کے محمد عربی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ خود مجھے قتل کرے، کیونکہ وہ قتل کریں گے تو یہ ہوگا کہ بھئی محمد عربی نے قتل کیا۔ حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ حضور جس کو قتل کریں، کیونکہ سب سے بدترین انسان دنیا کا وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے، یا جو نبی کو شہید کرتا ہے وہ سب سے بدترین ہے، یا جس کو نبی نے قتل کیا وہ سب سے بدترین ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے کسی کو قتل پوری زندگی میں نہیں کیا، ایک آدمی کے سوا۔ ابن خلف حضور سے ایک دن آیا، اس کو خود چربی چڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ محمد، ہم میں سے جو حق پہ ہوگا وہ ناحق والے کو قتل کرے گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ حق و باطل کی بات۔ اس نے زبردستی آ کر کے یعنی اپنی موت کو خود دعوت دی، ورنہ حضور نے پورے زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ لیکن ابن خلف نے کیا کہا تھا کہ ہم میں جو حق پہ ہوگا وہ باطل والے کو قتل کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے وہ آ گیا، حضور علیہ السلام نے قتل بھی کیا
تو شان رحمت للعالمین سے اس کو قتل کیا. کیونکہ قتل کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ گردن اڑا دی جاتی ہے، پیٹ میں خنجر ڈال دیا جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے نا. حضور نے قتل کیا کیسے؟ بس اپنا نیزہ اس کو چبا دیا، اس کے جسم میں چبا دیا نیزہ کا، جا اب تو قتل ہو جائے گا. وہ گیا پورے میدان میں ناچتا پھرتا تھا، میں قتل ہو گیا، میں قتل ہو گیا. ابو جہل نے ہنس کے کہا نادان، صرف تجھ پہ انہوں نے نیزہ چبایا، بہادر لوگ نیزہ چبانے سے بھی مرتے ہیں. اس نے کہا تجھے نہیں پتا، تو محمد عربی کو نہیں جانتا، یہ تو نیزہ چبایا ہے نا، یہ درد جو مجھے ہو رہا ہے وہ تو نہیں جانتا. اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا، اگر تھوک بھی دے تو میں مر جاتا. لیکن شان رحمت للعالمین ہی دیکھے کہ اپنے دشمن کو بھی کوئی ایسا قتل نہیں ہوا ہوگا کہ بس نیزہ چبو دیا، بس ہلکا کا جاؤ، اور پھر وہ مر بھی گیا. یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ وحشی نے کہا کہ پھر میں محمد کے ہاں تو قتل ہونا چاہتا ہوں. اور وہ بڑا بہادر آدمی تھا، قد چھوٹا تھا اور حبشی غلام تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ایک دم سرخ سرخ آنکھیں، اور بڑا بہادر اور بہت چتر چالاک انسان. سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، نگاہیں اکثر جھکی رہتی تھی، جھکی ہوئی نگاہیں رہتی تھی. سرکار نگاہیں جھکا کے بیٹھے تھے، آ کر کھڑا ہوا تو اس نے آ کر سیدھے کہا اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کون؟ چچا کا قاتل، اور وہ بھی کیسا قاتل؟ کلیجہ نکالنے والا، سینہ چیرنے والا، کان کاٹنے والا، آنکھ کاٹنے والا، ناک کاٹنے والا، انگلیاں کاٹنے والا، صحابہ کو ایسے دکھ دینے والا کہ اس پر صحابہ بے چین رہے. اور آ کر کھڑی ہو کے کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہی وحشی ہوں. کہا حمزہ کا قاتل؟ کہا ہاں حمزہ کا قاتل. آج آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، معاف کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا ہاں معاف کر دیں گے تمہیں بھی. کوئی ہے ایسا چچا کا، سگے چچا کا قاتل اگر کہتا ہے معاف کر دو، اور حضور کہتے ہیں ہاں معاف کر دیں گے تمہیں، لیکن شرط ایک ہی ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، معاف کر دیں گے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، معاف کر دیں گے. یا سوچو ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بھائی عید کا سلام کرنے مجھے آئے گا، اور وہ نہیں آئے گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا. کیوں عید کے سلام کا اسی کو حکم ہے کہ چھوٹا ہی آتا رہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی خود چل کر چھوٹے بھائی کے گھر سلام کرنے کو پہنچ جائے؟ جب نبی امتی کے گھر جا سکتے ہیں تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر کیوں نہیں آ سکتا؟ بڑا بھائی چھوٹی بہن کے گھر کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ تعلیم ہم بھول چکے ہیں. اسی لیے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. ہم جو ہے وہ سب کچھ بن رہے ہیں لیکن ہم سچے پکے مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں. ہم حضور کی سیرت کو اختیار نہیں کر پا رہے ہیں. بس میں لمبی نہیں کروں گا، مختصر میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا معاف کر دیں گے لیکن مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک بات پوچھنی ہے. میں نے سنا ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. تو آپ تو مجھے معاف کر رہے ہیں لیکن آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور وہ عذاب دے گا. تو سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا. جس کو میں نے معاف کر دیا میرا اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا. جس کو میں نے معاف کر دیا اس کو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا. اس نے کہا مگر آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ معاف نہ کرے تو، اگر وہ معاف نہ کرے تو. اب دل کے کانوں سے سنیں، کسی صوفی نے یہاں پر بہت اچھی بات کہی ہے. یہاں دل کے کانوں سے سنیں. جب وحشی نے کہا نا کہ آپ معاف کر رہے ہیں لیکن اگر وہ بالفرض ایسا کیوں نہ کرے تو، سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر تو کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق کہ اللہ معاف نہ کرے تو سن، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے. پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا. پوری امت کو بخشوانے کے لیے ایک سجدہ کروں گا. اور اگر تجھے معاف نہ کیا گیا تو تیرے اکیلے کے لیے دوسرا سجدہ کروں گا. اور جب تک اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں سجدہ ہی کرتا رہوں گا. آپ غور فرمائیں، یہ ہے معاف کرنے کا انداز. یہ معاف کرنے کی
حضور علیہ السلام کی صفت، کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ ایک کافر کو۔ کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ چچا کے قاتل کو۔ کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ چچا کے جسم کے مسئلہ کرنے والے کو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جناب وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ لوگ ان پر اش کرتے ہیں کہ مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا، اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے دور کے سب سے اچھے انسان کو صحابہ میں شہید کیا تھا، اور اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے دور کے سب سے بدترین انسان کو قتل کر دیا ہے، تو مولا اب اس عمل کو اس عمل کے لیے کفارہ بنا دے اور مجھے معاف فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان سے معاف فرمایا۔ دیکھو دشمن کے ساتھ یہ سلوک، بہن کے ساتھ وہ سلوک، اور دو باتیں عرض کر کے